اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 5 سبجیکٹ اردو ٹاپک دوستی کے تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، ہم نے یہاں تک پڑھا، آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ کچھ لدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچی اور گھنے پیڑ تھے۔ ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو بیچ چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گئے۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچا، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ پر سے ہی ندیم کی بے بسی کو خاموشی دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا۔ وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانس روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونگھا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھتے گیا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اترا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوستی وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ بچوں، اس لیسن کے پہلے 2 حصے ہم نے پڑھے۔ احمد اور ندیم کے بارے میں پڑھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ہم جماعت بھی تھے۔ دونوں اکٹھے کھیلتے، اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اسکول میں ایک بار ایکسکرشن کے لیے وادی پہلگام کا پروگرام بنا تو یہ دونوں دوست بھی وہاں چلے گئے۔ جب دوپہر کا کھانا کھا چکے تو ادھر ادھر گھومنے کا پروگرام پتا تھا کہ تفریح کا بخوفی مزہ لیا جا سکے۔ پیارے بچوں، آج ہمیں پڑھنا ہے کہ احمد اور ندیم جب تفریح کے لیے وادی پہلگام گھومنے لگے تو یہ دیگر دوستوں کی طرح لدر نالے کی طرف بڑھ گئے۔ لدر نالے وادی پہلگام کے بیچ ایک نالہ گزرتا ہے جس کا پانی بڑا شفاف اور دل بھرا ہے۔ یہ دونوں دوست گھنے جنگلوں کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے بہت آگے نکل گئے۔
یہاں تک کہ نظروں سے اجل گئے اور باقی تمام دوستوں سے بہت دور جنگل کی اندرونی گہرائیوں میں پہنچ گئے۔ یہاں کر انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی، یہاں تک کہ احمد اور ندیم نے بھی بہت ڈراؤنی آواز سنی۔ یہ ریچھ کی آواز تھی جو ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ یکاک احمد نے ندیم کا ہاتھ جھٹک دیا اور بھاگ کر درخت کے اوپر چلا گیا۔ ندیم نہایت عاجزی سے احمد کو پکار کر کہنے لگا کہ مجھے بھی درخت پر چڑھتے میں مدد دے، کیونکہ میں از خود ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر احمد نے اپنی جان بچانے میں ہی عافیت سبھی اور ندیم کو نیچے ریچھ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ بچوں، ندیم نے بالکل بے بسی اور آخری کوشش کے طور زمین پر لیٹنے اور خوفناک کو مردہ ثابت کرنے کے لیے آنکھیں بند کیں تاکہ ریچھ اسے مردہ سمجھ کر آگے نکل جائے۔ اسی دوران ریچھ ندیم کے قریب آ گیا اور احمد یہ پورا نظارہ پیڑ پر بیٹھ دیکھ رہا تھا۔ ریچھ نے ندیم کو سونگا اور اسے بالکل مردہ سمجھ کر آگے نکل گیا۔ اس نے ندیم کے پورے سر، جسم، کان، ناک اور چہرے وغیرہ پر سب سونگا۔ بچوں، جب ریچھ ان دونوں کی نظروں سے اجل گیا تو احمد پیڑ سے اتر کر ندیم کے پاس گیا۔ اس دوران ندیم بھی اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑے صاف کرنے لگا۔ اب احمد نے ندیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شکر ہے کہ آپ بچ گئے، مگر یہ تو بتا کہ آپ کے کان میں یہ ریچھ کیا بڑبڑا رہا تھا؟ ندیم نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے کہ آپ بچ گئے، مگر یہ تو بتا آپ کے کان میں یہ ریچھ کیا بڑبڑا رہا تھا؟ ندیم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھے پوری زندگی کا سبق یہ کہہ دیا کہ دوست وہی سچا ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوستی کے رشتے میں جذبے و محبت، اظہار الفت اور باہمی ہمدردی کو اپنائیں اور دوستی کی قدر کریں۔ شکریہ بچوں۔